بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 2026 میں شب معراج کون سی تاریخ کو ہے؟ کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے؟ کون سے دن اور کون سی تاریخ کو ہم نے روزہ رکھنا ہے؟ شب معراج جو عبادت کی جاتی ہے، یعنی جو نوافل ہم نے پڑھنے ہیں، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ ناظرین، واقعہ معراج انسانی تاریخ کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے جس نے عقل انسانی کو ورط حیرت میں ڈال دیا۔ یہ وہ مبارک شہر ہے جو خالق کائنات نے اپنے محبوب بندے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا۔ اس واقعہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ عشرہ کہلاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور دوسرا حصہ معراج ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک رسائی حاصل کی اور اللہ رب العزت سے بلا واسطہ گفتگو کا شرف حاصل کیا۔ یہ سفر محض خواب نہیں تھا، بلکہ جمہور علماء امت کے مطابق اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ یہ مشاہدہ کروایا۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، جو آپ کے سید الانبیاء ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ معراج کا سب سے پہلا تحفہ امت کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، جو پہلے 50 تھی اور پھر اللہ کی رحمت سے 5 کر دی گئی، مگر اجر 50 کے برابر ہی رکھا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید آزمائشوں کے دور سے گزر رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا کر تسلی دی اور کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، جو اس کی حقانیت پر مہر تصدیق سب کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے معراج کا پیغام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر کامل یقین رکھے اور نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائے، کیونکہ نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑی تھی جب کائنات کے امام نے براق پر سوار ہو کر جمع و مکہ کی قید سے آزاد ہو کر وہ سفر طے کیا جو انسانی سوچ کی پرواز سے بھی کہیں بلند ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے مشاہدات کیے، جہاں نوکروں کے لیے تیار کردہ انعامات اور گنہگاروں کے لیے مقرر کردہ سزاؤں کو بچشم میں خود ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کس طرح اعمال کی بنیاد پر انسان کا انجام ہوتا ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہے۔ اسی سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف آسمانوں پر جلیل القدر انبیاء اکرام سے ہوئی، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل تھے۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ یہ عظیم الشان سفر اس وقت پیش آیا جب مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمین تنگ کر دی تھی اور آپ کے مخلص ساتھی حضرت ابو طالب اور رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکی تھی۔ اس غم کے سال میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلا کر یہ اعزاز بخشا کہ پوری کائنات آپ کے قدموں تلے ہے۔ معراج کی رات سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ قرب الہی کی انتہا ہے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر رک گئے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کلام ہوا اور امت کے لیے وہ احکامات جاری ہوئے جو انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے۔
معراج محض ایک معجزہ نہیں بلکہ ایک دعوت عمل ہے کہ مومن اپنی روح کو نماز کے ذریعے اتنا بلند کرے کہ وہ دنیا کی پستیوں سے نکل کر قرب الہی کی معراج حاصل کر لے۔ اس سفر نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو نوازنا چاہے تو تمام مادی اسباب ہیچ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس عزم سفر کی تفصیلات میں یہ بھی شامل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کی ارواح موجود تھی جو آپ کے انتظار میں سب بستہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا اور آپ نے سب کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ کی شریعت سابقہ تمام شریعتوں کی ناسخ اور آپ کا مقام تمام رسولوں سے بلند ہے۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے آپ کو دیکھ کر نیک بیٹے اور نیک نبی کے الفاظ سے خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ اسی طرح ہر آسمان پر ایک نئی عظمت اور نئی نشانی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جائے اس کی باری دوبارہ کبھی نہیں آتی۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، جو مخلوق کے علم کی آخری حد ہے۔ وہاں سے آگے کی منزل صرف اللہ کے حبیب کے لیے مخصوص تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا اور وہ انوار و تجلیات دیکھے جن کا بیان انسانی زبان کے بس میں نہیں۔ اسی موقع پر سورہ بقرہ کی آخری آیات اور نماز کا عزم تحفہ ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور صبح اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو مشرکین نے تمسخر اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ یہ واقعہ ایمان اور یقین کی وہ کسوٹی ہے جو سچے مومن اور منافق کے درمیان فرق واضح کر دیتی ہے۔ معراج ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی کی مشکلات عارضی ہے اور اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں حوض کوثر اور جنت کے نہروں کا معائنہ بھی کیا اور اپنی امت کے ان افراد کو دیکھا جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اس رات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت طبع کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس معجزے کے حقیقی مقصد یعنی اللہ کی بندگی اور اطاعت کو پا سکیں۔ معراج کا پیغام عالمگیر ہے جو رہتی دنیا تک ہر انسان کو یہ بتاتا رہے گا کہ انسان اگر اللہ کا مخلص بندہ بن جائے تو کائنات کی کوئی بھی قوت اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کچھ دکھایا جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ یہ سفر معراج ایک ایسی روشن قندیل ہے جو تاریخ راہوں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو نور ہدایت فراہم کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کی روح کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو اس نماز کے سانچے میں ڈھالیں جو ہمیں اللہ سے جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس سفر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی تو یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار اور تمام زمانوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے پوشیدہ راز دکھائے گئے، جیسے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اور موت کے بعد کے احوال۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا اور سزا دی جا رہی ہے۔ ایک جگہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو فرض نمازوں میں غفلت برتتے تھے۔ اسی طرح آپ نے
اپنے سود خوروں، غیبت کرنے والوں اور یتیموں کا مال کھانے والوں کے دردناک انجام کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ یہ تمام مشاہدات امت کے لیے ایک تنبیہ تھے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کریں۔ معراج کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو وہ سکینہ اور اطمینان عطا کیا جب مکہ کی سختیوں کے مقابلے میں ایک بڑی ڈھال ثابت ہوا۔ جب آپ آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لائے تو آپ کا بستر ابھی گرم تھا اور وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا۔ یہ وہ معجزہ تھا جس نے وقت اور فاصلوں کی حقیقت کو بدل کر رکھ دی۔ مشرکین مکہ نے جب اس واقعے کو سنا تو انہوں نے بیت المقدس کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا اور آپ نے ایک ایک نشان بالکل درست بتا دیا، جس پر کفار حیران رہ گئے لیکن اپنے عناد کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ معراج کی رات مسلمانوں کے لیے تجدید ایمان کی رات ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے رب سے ہے جو تمام کائناتوں کا مالک ہے اور ایک ایسے نبی سے ہے جن کی پہنچ عرش الہی تک ہے۔ اس رات کی مناسبت سے ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو صحابہ اکرام میں تھا کہ انہوں نے ہر معجزے کو اللہ کے نشانی جانا اور اپنی زندگیاں اس کے تابع کر دی۔ آج کے دور میں جہاں انسان مادی ترقی میں گم ہو کر روحانیت کو بھول چکا ہے، معراج کا واقعہ ہمیں دوبارہ اس حقیقت کی طرف بلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضری اور اس کی بندگی میں ہے۔ معراج کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ سائنسی اعتبار سے بھی انسان کو کائنات کی وساحتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کس طرح زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر رہتی دنیا تک علم و حکمت کا سرچشمہ رہے گا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اسے آپ کی خاص رحمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن رجب کی 27ویں تاریخ کے حوالے سے مروجہ عبادت کی صریح حیثیت درجیل ہے۔ تاریخ طور پر واقعہ معراج کی ہمتی تاریخ اور مہینے کی تعین میں اہل علم کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے اسے یقینی طور پر 27 رجب قرار دینا اور اسے عید کی طرح منانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک اس رات کے مخصوص 12 رکعت نماز کا تعلق ہے تو قرآن و حدیث میں اس رات کے لیے کوئی خاص نماز یا مخصوص طریقہ منسوب نہیں ہے۔ البتہ نماز تہجد جو کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے وہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز ہے، جسے آپ کسی بھی رات بسول اس رات کی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسے شب معراج کی مخصوص سنت یا واجب سمجھنا درست نہیں۔ اسی طرح 27 رجب کے روز کے حوالے سے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا ثواب 60 مہینوں یا کئی سالوں کے برابر ہے۔ یہ روایت تحقیق کے مطابق سخت ضعیف یا من گھڑنت ہے، لہذا اس دن کا روزہ رکھنا نفل کے طور پر تو جائز ہے، مگر اسے ایک لازمی شرعی حکم یا مخصوص فضیلت والا دن سمجھنا درست نہیں ہے۔ اس رات میں کی جانے والی عبادت کو 100 سال کی عبادت کے برابر قرار دینا بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایسی فضیلت قرآن نے نہ صرف شب قدر کے لیے خاص کی ہے۔ 2026 میں بھارت میں 27 رجب کا دن غالباً 17 جنوری بروز ہفتہ ہوگا اور اس کی رات 16 جنوری کی شام سے شروع ہوگی۔ مسلمان کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ کسی ایک رات یا مخصوص عادت کا پابند ہونے کے بجائے ہر رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، توبہ و استغفار، درود شریف اور تلاوت قرآن کا معمول بنائے اور دین کے معاملے میں صرف مستند اور صحیح احادیث پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑنت روایت کو بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، جس سے عام مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہی اصل دین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
अपनी इबादतों को रियाकारी और खुद खास्ता रसूमात से पाक रखें और सिर्फ उन अमाल पर तवज्जो दें जो कुरान और सुन्नत से साबित है। याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वही अमल कबूल होता है जो खुलूस नीयत के साथ सुन्नत के मुताबिक किया जाए। फजाइल अमाल के नाम पर बिदअत को फरोग देना ईमान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए अपनी नमाजों की फिक्र करें, अपने अखलाक को संवारें और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी का और ना बिछोना बनाएं, ताकि हम बरोज़े क़यामत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुर्ख रूह हो सकें। असल बंदगी ये नहीं कि हम अपनी मर्जी की तारीख मुकर्रर करें, बल्कि असल बंदगी ये है कि हम हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारें और उन सुन्नतों को जिंदा करें जिनका जिक्र अहादी सही में मौजूद है। मेराज का असल सबक नमाज की पाबंदी और रब की अजमत का एहसास है, ना कि सिर्फ एक रात का जश्न। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें और हर उस काम से बचें जिसकी बुनियाद दलील पर नहीं बल्कि सुनी सुनाई बातों पर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक समझने और उस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। और इसी तरह की मजीद दीनी और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मलक इस्लामिक वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और हक की आवाज को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।